نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائی ہے. یہ عرس پاک حضور غوث الامت خواجہ محمد قاسم سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث المعظم بانی سلسلہ نسبت رسولی حضور پیر خواجہ نذیر احمد سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ، اور غوث زمان قطب دوران شیر شاہ غازی سیدی رحمت الشریف حضور پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ہے. یہ عرس پاک رجوع اللہ، تزکیہ نفس اور نسبت رسولی کے حصول کے لیے انعقاد پذیر ہے. اس عرس پاک کی محفل میں ہم اپنے شیوخ کے لیے ترقی درجات کی دعا کریں اور ان کے وسیلہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نسبت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت رسولی عطا فرمائے. قرآن حکیم فرقان مجید کی کو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگوں کا ساتھ کس طرح دیا جائے؟ صرف ان کے پاس بیٹھنے سے؟ کیا صرف ان کی مجلس اختیار کرنے سے؟ جب تک باطن کے اندر ان کا عشق، ان کی محبت، ان کے ساتھ تعلق نہ ہو تو ظاہراً بیٹھنا صحیح ایمانوں کے اندر فائدہ مند نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کہ ابو جہل، ابو لہب مکہ معظمہ میں رہتے تھے، کعبہ شریف کے پاس تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی ان کو ملتی تھی، لیکن کافر کے کافر رہے اور دوزخی رہے، لیکن باطن کے اندر وہ تعلق اور نسبت پیدا نہیں ہو سکتی. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اپنا کردار ان کے کردار جیسا بناؤ، اپنی گفتار ان کی گفتار جیسی بناؤ. جس طرح وہ اللہ کے عشق میں تڑپتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح ان کی غلامی کرو. آپ دیکھتے نہیں کہ نماز کی حالت کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط اکیلا آدمی پڑھے، پھر بھی صیغہ جمع کا استعمال ہوتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. اس لیے حکم دیا گیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، ای الناس افضل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون سا ہے، فضیلت والا آدمی کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخموم القلب و صدوق اللسان. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب. یا رسول اللہ صدوق اللسان یعنی زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، مخموم القلب کون ہوتا ہے، کیسا قلب ہوتا ہے؟ سچائی کو تو ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان جھوٹ کو نہ چھوڑ دے. بے شک مذاقاً مزاحاً اسی طرح بھی جھوٹ کو جب تک ترک نہیں کرتا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ کرامن قاتل فرشتے 1 میل تک بدبو سے دور بھاگتے ہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور جو آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ ایک بندہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے،
لیکن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم خود اپنی زندگی کو دیکھیں, ہم شب و روز کیا کرتے ہیں اور ہمارا ایمان کس درجے میں ہے. اگر ہر بات کے اندر جھوٹ ہے, مذاکر بھی جھوٹ ہے, دوسرے کو دھوکہ دینے کی جو کہ ہم اس کو چلاکی سمجھتے ہیں, ہم اس کو کباب سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا مسلمان نہیں ہوتا, مومن کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا صدوق اللسان کو تو ہم پہچانتے ہیں, مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا والتقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. اور کما علیہ السلام فرمایا کہ وہ دل ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور وہ پاک اور صاف ہے, چمکتا ہوا دل ہے کہ نہ اس میں کوئی گناہ ہے اور نہ اس کے اندر بغاوت ہے, نہ اس کے اندر کینہ ہے اور نہ اس کے اندر حسد ہے. فرمایا یہ جو دل ہے, یہ پاکیزہ دل جو ہے, یہ وہ انسان جو مخمول قلب ہے, اور یہ دل جو رکھتا ہے وہ سب لوگوں سے اعلیٰ درجے کا سچ بولتا ہے, اور دل کے اندر یہ صفائی ہے, دل اس کا پاک ہے. فرمایا یہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے. اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہو کہ نبی پاک ہم جلوہ فروز تھے. وقت مختصر ہے, میرے آقا سرکار بیٹھے ہیں, میں ہم کو وقت زیادہ نہیں چاہتا. سرکار بیٹھے ہوئے, رسول پاک نے فرمایا جنتی آپ کی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھنا ہے. فرمایا ابھی دیکھو ابھی آتا ہے. دیکھا تو ایک آدمی آیا, ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی تھی, وضو کا پانی اس کے ٹپک رہا تھا گاڑی سے, سائڈ پہ جوتیاں کی وجہ سے آ کر بیٹھ گیا. پھر دوسرا دن آیا, پھر سرکار نے پوچھا جنتی آدمی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھنا ہے. پھر وہی آدمی آیا. جب تیسرا دن گزرا, پھر سرکار نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ. پھر وہی آدمی آیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ آدمی کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول پاک نے 3 دن تک اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی. صحابہ کرام اس بات پر حریص ہوتے تھے کہ وہ اس عمل کو جان لیں, وہ اس پریکٹس کو جان لیں جو کرنے کے بعد رسول پاک کی نسبت ملتی ہے اور سرکار کی زبان سے جنت کی بشارت ملتی ہے. ہم خود بھی اپنی زندگی کو دیکھیں, ہم کس بات میں حریص ہوتے ہیں, ہماری تقدو کیا ہوتی ہے, ہم اپنے کیا مرشد کے اس عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں, کیا ہم اپنے مرشد کے, اپنے گائیڈ کے اس طریقے پر چلتے ہیں, کیا ہمارے دل میں ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے, یہ تشویش, یہ تجسس ہوتا ہے کہ ہم جانیں اور اس پر عمل کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے اور فرمانے لگے بھائی میرا گھر والوں سے کچھ معاملہ ہو گیا ہے, میں 3 دن تمہارے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی سو بسم اللہ آ جائیں, 3 دن تو مہمان کا ویسے بھی حق ہے. 3 دن اس کے پاس تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا عمل کیا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے. تو کہتے ہیں صبح سے شام تک اس کو دیکھا, اس کو مانیٹر کرتے رہے, پڑھتا کیسے ہے, جاگتا کب ہے, سوتا کب ہے, اور وہ شخص نماز تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھا. 3 دن گزر گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس جانے لگے تو اس کو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے سچی کہ کوئی معاملہ میرے گھر والوں سے نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ 3 دن تک رسول پاک ہمیں بشارت دیتے ہیں کہ جنتی آدمی کو دیکھ رہا ہوں, تو وہ تم ہی آئے تھے, میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا تم اور کس طرح کرتے ہو, تمہاری عبادت کا طریقہ کیا ہے, تم کس طرح اللہ کو اس طرح راضی کر رہے ہو کہ رسول پاک کی زبان نے تمہاری جنت کی بشارت دی ہے. اس نے کہا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے بس میرا یہی عمل ہے کہ آپ دیکھ چکے ہیں. جب چلنے لگے تو اس نے کہا ایک بات سنتے جائیے, ایک بات اور بھی ہے جس کا آپ کو علم شاید نہ ہو. میں وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بس یہ وہ بات ہے, اس لیے کہ میں نے رسول پاک کی زبان سے سنا ہے کہ جو آدمی روزانہ 27 بار تمام مومن مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے, پڑھتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, تو اس کا یہ اتنا بڑا درجہ ہو جاتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر بارش بھی نازل ہوتا ہے, اہل زمین کو رزق ملتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, اللہ اکبر. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو بھی اس مجلس کے صدقے اللہ پاک کر دے, ہمارے دلوں سے بھی نفرت, حسد, کینہ, بغض, یہ اللہ ساری باتیں دور کر دے. اور جس آدمی سے یہ چیزیں دور ہو گئیں وہ سچوں کے ساتھ لگ گیا, اب اس کے سینے کے اندر نسبت رسولی پیدا ہوتی ہے. اور نسبت رسولی کیا چیز ہے, کس طرح اس کا فیض چمکتا ہے, اس کے لیے ایک شارٹ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی ہجرت کی, طلحہ بن عبیداللہ وہ دوڑ کر آئے, رسول پاک کے ہاتھ چومنے لگے, پاؤں چومنے لگے, محبت کے اندر سرشار تھے, بار بار اس کہتے یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم دیں, یا رسول اللہ مجھے حکم دیں, میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے حکم دے دیں.
تو رسول پاک ہمیں اچھا مسکرائے، فرمایا جاؤ جا کر اپنے والد کو قتل کرو، اپنے والد کو قتل کرو، فوراً تیار ہو۔ جب تیار ہو گئے تو رسول پاک نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری آزمائش کرتا تھا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، کسی کو تکلیف دینے نہیں آیا۔ پھر یہی حضرت طلحہ کچھ دیر میں بیمار ہو گئے تو رسول پاک ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، خوش نصیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ آج رات کو فوت ہو جائے گا۔ وہ بے ہوش تھے حضرت طلحہ، یہ فوت ہو جائے گا، جب فوت ہو جائے مجھے اطلاع دینا، اس کا جنازہ میں خود پڑھوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت طلحہ کو ہوش آ گیا، اور ہوش جب ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سرکار آئے تھے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، اس نے کہا میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں اگر میں فوت ہو جاؤں تو رسول پاک کو بتانا بھی نہیں ہے، ان کو نہیں بتانا کہ میں فوت ہو گیا ہوں، اس لیے کہ راستے میں یہود کی بستی ہے، وہ سرکار کے دشمن ہیں، نبی پاک کو تکلیف نہ پہنچائیں، میں اپنے جنازے نے کیا حضور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ہم تو ہوتے کہتے ہیں نہیں جیسے بھی ہو ہمارے پیر ہمارے جنازے پہ پہنچے ہی پہنچے، میری عزت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی، پہنچے ہی پہنچے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، رسول پاک کو تکلیف نہیں دینی، راستے میں دشمن کا خطرہ ہے۔ فوت ہو گئے، لوگوں نے رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا، صبح کو رسول پاک نے بارگاہ میں اطلاع پہنچائی کہ یار اس کا طلحہ فوت ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، ان کی قبر پر گئے، اور جو دعا ان کے لیے رسول پاک نے کی وہ سننے والی، آپ نے دعا کی کہ اے اللہ طلحہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ تو طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکرا ہو، طلحہ تیری طرف دیکھ کر مسکرا۔ یہ نسبت رسولیہ اور یہ رسولی کا فیض ہے کہ جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو عشق تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اس کا صلہ سرکار نے یہ عطا فرمایا کہ سرکار کی دعا مستجاب ہے۔ فرمایا کہ طلحہ یا اللہ جب تیرے دربار میں پہنچے تو مسکرا کے طلحہ کی طرف دیکھے اور طلحہ مسکرا کر تیری طرف دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کامل نسبت رسولی عطا فرمائے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے مشرف پاک کا یہ احسان ہے کہ آپ اپنی گناہ مصروفیات چھوڑ کر ہماری درخواست پر، ہماری دلچاہوں پر آپ تشریف لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کے فیض کو چار تانگے عالم میں عام کرے، آپ کا فیض چلتا رہے اور فرمانے آ کر حاصل کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، نور نور میں دعوت دیتا ہوں دعائیہ مناجات کے لیے محمد طارق عزیز اور اس کے ساتھی۔